السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 45، 46 اور 47 ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا فہم اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، رات اور دن اللہ نے پیدا کیے، اور اس رات اور دن میں جو نگرانی ہے وہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس پورے سسٹم میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اور رات اور دن میں جتنی بھی رہنمائی ہے یا نگرانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو اللہ کا تعارف ہونے کے بعد، اللہ کی پہچان ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ سچی وابستگی پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے اس توحید کے سسٹم کو نافذ کرنا چاہیے، اس کی رٹ قائم کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، مختلف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پریشان کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ غلبہ سچی جماعت کا ہوگا۔ یہ جو ان کا غلبہ نظر آ رہا ہے ظاہراً یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، وقتی ہے۔ اصل میں مستقل جو غلبہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، وہ سچی جماعت کو حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا پورا تدبیری نظام ہے، اللہ رب العزت کی یہ خواہش اور ڈیمانڈ ہے کہ یہ انسانیت غلامی سے نکلے، ظلم سے نکلے، کفر، شرک اور نفاق سے نکلے، پھر اس کی ترقی ہوگی۔ جب تک اس ظالمانہ سسٹم سے آزادی حاصل نہیں ہوتی تو انسانیت کی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ غلبہ سچی جماعت کا ہوگا۔ قل، کہیے ان سے، انما، یقیناً، انذرکم، میں تم کو ڈراتا ہوں، بالوحی، وحی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ کی وحی اور اللہ رب العزت کی رہنمائی، اصل میں یہی ہے سب کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندے ہیں، وہ تو پیغامبر ہے، پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام جبرائیل لے کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو دنیا میں انسانیت کے سامنے دعوت دیتے ہیں، اس کا شعور دیتے ہیں، جماعت کی تشکیل کرتے ہیں، اس کی ریٹ قائم کرنے کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں۔
لیکن پیچھے سے پیغام تو اللہ کا ہے، پورا نظریہ، اعلیٰ سوچ وہ تو اللہ کی ہے، تو پھر یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اس لیے فرما دیا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اور اللہ تمہیں ڈر سنانے والے ہیں۔ لیکن یہ کون سنے گا؟ یہ وہی سنے گا جس کے کان ہیں، یعنی سننے کی کوشش کرے گا۔ جو بہرا ہوگا وہ تو نہیں سن سکتا۔ اس لیے یہ کفار مشرکین مکہ جو ہیں، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء، یہ تو اس پکارنے والے کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، یہ تو بہرے ہیں۔ اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب کوئی ان کو ڈر کی بات سناتا ہے تو یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، جب بھی اللہ رب العزت کی رہنمائی ہم سنتے ہیں، آج قرآن پاک کا الحمدللہ ہم درس سن رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات سے رہنمائی لے رہے ہیں، لیکن یہ کس کو ملے گی؟ جس میں طلب ہوگی، جو کانوں سے سنے گا، اپنی عقل اور دل سے سمجھے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا۔ یہ ہے سننا۔ محض کانوں سے سننا مراد نہیں یہاں پر، اصل میں سننے کے بعد اس کا کنیکشن اللہ سے کتنا جڑ جاتا ہے، سب سے بڑی بات ربط ہوتا ہے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، یہ جتنے اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرانے والے ہیں اور غور و فکر نہیں کرنے والے، اصل میں جب اللہ کا عذاب آئے گا، نفحتن، ایک بھاپ، گرم دھوپ کے اندر، جو شدید دھوپ میں ایک گرم لو ہوتی ہے، من عذاب ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے آئے گا، وہ ان کو چھوئے گا، لا یقولن، تو پھر یہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس، یقیناً ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اصل میں یہ بھی کافر، مشرک اور منافق، ہٹ درم اور ضدی کا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ وہ اس وقت نہیں مانتے جب عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان کے سر پر پڑے گی، عذاب آئے گا، سختی آتی ہے، اور پھر ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا، پھر ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، دار العمل یہ دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا کے اندر ہم نے سچی جماعت کی پہچان پیدا کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، شعور پیدا کرنا ہے، اعلیٰ نظریہ پیدا کرنا ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر آگے کیا رہ جائے گا جی؟ پھر تو وہ دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے۔ وہاں تو اللہ رب العزت نے بدلہ دینا ہے، اور بدلہ کیسے دینا ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے وزن کے لیے ترازو، اللہ رب العزت باقاعدہ وزن کریں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر، کسی انسان پر ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ اس نے جو محنت کی، کوشش کی ہے، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اَتَيْنَا بِهَا، اس کو اس وقت وہاں پر لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت تو قدم قدم پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی نہیں کر سکتے، بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہم زیادتی نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے جو بھی بدلہ کیا ہے وہ اللہ اس کو عطا کریں گے۔ یہاں تک صحیحین میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان،
اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو الفاظ، دو کلمے بہت بھاری ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، لیکن جب وزن ہوگا تو اس کے جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنے اس کے اعمال بد ہیں، برے اعمال ہیں، وہ پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے ہی بڑا خوف ہوگا۔ اللہ رب العزت ایک پرچہ پیش کریں گے اور وہ شخص کہے گا کہ اتنا میرے گناہ ہے اور میرا وزن اتنا بھاری ہے تو یہ پرچہ کیا کرے گا؟ اتنے بھاری بوجھ کے مقابلے میں یہ ایک پرچہ کیا ہوگا یا کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے یہ پرچہ اس کے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ جب وہ ڈالا جائے گا تو اللہ رب العزت کے فضل سے وہ پلڑا جھک جائے گا اور وہ جو گناہوں والا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس پر کیا لکھا ہوگا؟ وہ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ کے پیارے رسول کا ذکر کسی موقع پر اس نے دل سے کیا ہے، دل سے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، دل سے الحمدللہ کہہ دیا ہے، دل سے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، دل کے نور سے اتنا منور ہوگا، اتنی روشنی نکلے گی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو یہ دونوں الفاظ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی سپیس ہے، جتنا خلا ہے، اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اس میدان حشر میں قیامت کے دن جب ان کا حساب کتاب ہوگا، اور یاد رکھیے وہاں اجتماعی بنیادوں پر حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں جو جماعتیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں، جن کا انتخاب کیا ہم نے، پھر ان کا ساتھ دیا ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ انفرادی اور جزوی جو خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی جو سزا ہے وہ تو قبر میں مل جائے گی، برزخ میں ہی اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ جماعتی شکل میں ہوگا، اجتماعی شکل میں ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے۔ ہاں بھی تمہارا لیڈر کون ہے؟ جائیں، وہ جھنڈا اس لیڈر نے پکڑا ہو اس کے ساتھ چلے جاؤ، پھر آپ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے یہ جو جماعتی تصور ہے اجتماعی زندگی کے اندر، اس کا حساب کتاب وہاں جماعتوں کی شکل میں ہونا ہے۔ اس لیے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سچی جماعت کا ساتھ دیں، جھوٹی جماعتوں سے برات کا اعلان کریں، بغاوت کا اعلان کریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس موقع پر بھی ہم سچی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی جماعتوں کی معیت عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، علماء حق، علماء ربانی کی معیت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔